بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ساؤنڈ چیپٹر میں ٹاپک پڑھیں گے اکوسٹکس۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت چیزیں اس میں ہم جانیں گے آواز کے بارے میں۔ پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ The branch of physics which is concerned with production, properties and propagation of sound wave is called acoustics۔ فزکس کی وہ برانچ، یہ فزکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، پروڈکشن، how it will propagate، سفر کیسے کرتی ہے، پھر اس کے پراپرٹیز، اس کی خصوصیات کیسے ہیں، کیا ہے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اکوسٹکس۔ آواز سے ایکو پیدا ہوتی ہے، آواز ریفلیکشن کرتی ہے، آواز کی ریوربریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے، اس میں جانیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو بڑے ہالز میں یا روم میں جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آوازیں واپس سنائی دیتی ہے۔ کچھ آوازوں کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے یہ باتیں کی ہے، وہی باتیں ریفلیکٹ ہو کے آ رہی ہے، اور کچھ آوازوں کو ہم سمجھ نہیں آتے۔ ہال میں یا روم میں گونج ڈفرینٹ سرفیس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، ریپیٹیشن آف ریفلیکشن کرتی ہے، وہی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، بٹ وی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے ان ہالز میں؟ اگر یہ ہالز، یہ بگ روم، if they are built on the basis application of acoustics، اگر ان رومز، ان ہالز کو اکاسٹک اپلیکیشن کو ذہن میں مد نظر رکھے تو یہ باتیں سنائی نہیں دے گی، یہ نہیں ہوگا۔ if we ignore the problem، if we ignore then the problem will be in the hearing of sound۔ اگر ہم اکاسٹکس کے رولز کو اگنور کریں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا آئے گا۔ وہ مسائل کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ایکو کے فارم میں، وہ ہوگی ریوربریشن کے فارم میں، وہ ہوگی فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس کے فارم میں۔ مین یہ تین مسئلے آ سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ ان دو مسئلوں کا حل کرنا تو آسان، ایکو اینڈ ریوربریشن۔ کمرے میں فورس سرفیس لگائے، ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریل لگائے، یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہماری کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے، فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس۔ یہ ایک ڈائیگرام دکھایا گیا ہے یہاں پہ ایک اسکوائر فارم میں۔ اس کے تین سائڈ کو میں نے لیبل کیا ہے۔ یہ سائڈ دیکھیں کارو سرفیس ہے، جس کو ہم کنکیو بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر میتھس میں ہم پیرابولک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اوپر ٹاپ سرفیس فلیٹ بنایا ہوا ہے، نیچے دیکھیں فورس بنایا ہوا ہے، اس میں سوراخ ہے، اس میں ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریل ہے، فورس سرفیس ہے۔ اب جب اس بگ ہال میں یہ بڑا روم ہے، انیشلی اٹ از ایمٹی، نو فورس سرفیس وغیرہ ہو، تو ساؤنڈ، آواز اس فلیٹ سرفیس سے بھی ریفلیکٹ ہو کے آئے گی آپ کے لیے، اور اس پیرابولک سرفیس سے بھی ریفلیکٹ ہو کے آئے گی آپ کے لیے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ اس پیرابولک سرفیس سے ریفلیکٹ ہو کے آئے گی، تمام آواز ایک ہی جگہ پہ کنورج ہوگی، منعکس ہوگی۔
تو جو یہاں پہ سینٹرل میں آبزرور کھڑا ہے وہ تو آواز تیز سنائی دے گا، یہاں پر جو ہوگا اس کو آواز سلو سنائی دے گا یا سنائی بھی نہیں دے گا. دیٹ از کالڈ فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس. اب ان چیزوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ایکو سے سٹارٹ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں یا when we will shout loudly اور سامنے کوئی پہاڑ ہو یا بڑی سرفس ہو، دیوار وغیرہ ہو، تو اس سے آواز ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہے which is called reflection of sound wave. اب اگر اسی آواز ہم سمجھ پاتے ہیں، ہم اپنی ہی آواز کو سمجھ لیتے ہیں، that's called the echo. اسی کو ہم ایکو کہتے ہیں. اب اگر ہم بڑے روم میں ہیں یا ہال میں موجود ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم سپیچ کر رہے ہیں، تو وہ سپیچ دیواروں سے ٹکرانے کے بعد آڈینس کو دوبارہ سنائی دے گا. تو وہ اوریجنل آواز اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ میں تذبذب کا شکار ہوں گے. وہ کلیئرلی انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ان دونوں آوازوں کو. نہ تو وہ اسپیچ انڈرسٹینڈ کرے گا، نہ وہ ریفلیکٹڈ ساؤنڈ اس میں دونوں آواز انٹرپٹ کریں گے، تو اس کو سمجھ نہیں پائے گا وہ. تو that's the problem which is arises in the big hall or big rooms which are not built keeping in mind the acoustics applications. ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایلیمینیشن آف ایکو. اس سے پہلے ہم ریوربریشن کے بارے میں پڑھتے کہ کیونکہ دونوں کے ایلیمینیشن تقریباً سیم ہی ہے. ریوربریشن کیا ہے؟ The presence of sound after the sounding source is stopped is known as the reverberation. اگر ایک بڑے روم میں یا بگ ہال میں ایک آواز پیدا کرنے کی کوئی مشین لگی ہے، کوئی سورس لگا ہے، وہ اس کو ہم سٹاپ کر دے، پھر بھی اس کمرے میں، اس ہال میں آواز ریپیٹیشن آف ریفلیکشن کی وجہ سے پھر بھی موجود رہتی ہے، مگر ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. That's called the reverberation. اب ایلیمینیشن کیسے کریں گے اس کی ریوربریشن کو؟ ریوربریشن اور ایکو کی ختم کرنا بگ ہال میں یا بگ روم میں ایک ہی دیواروں میں، چھت میں ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریل لگا لو، جسٹ لائک کرٹنز یا کارپیٹس یا اور پورس سرفیس لگا لو جو کہ ساؤنڈ کے آواز کو ایبزارب کر لے. اس طرح آج کل ہوتے ہیں ساؤنڈ پروف روم ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دیتا، اس میں یہی ساؤنڈ ایبزاربنگ میٹیریل لگے ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ کے انرجی کائنٹک انرجی فارم میں ہوتی ہے، وہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے اینڈ نو ساؤنڈ ول بی ٹریول آؤٹ سائڈ دا روم. تو اس طریقے یہ مٹیریل اگر ہم لگا لے رومز میں تو ہم اس ایکو سے اس ریوربریشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، یہ ایک پیرابولک سرفیس ہے، کارو سرفیس ہے. اگر اس طرح دیوار بنا ہو تو یہ تمام آواز کو ایک جگہ پہ کنورج کرے گی. تو آبزرور اگر بیچ میں کھڑا ہے تو یہ آواز کو تو صحیح سنے گا، باقی سرفیس جو باقی جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، وہ آواز کو صحیح آبزرو نہیں کرے گا، صحیح نہیں سنے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس.
ان کو ایلیمینیشن کے لیے یہ طریقہ ہے کہ کارو سرفیس کو ایوائڈ کر لو، کارو سرفیس کی جگہ بالکل یوں فلیٹ دیوارز بنا لو، تو جو آواز ریفلیکٹ ہوگی وہ ایک خاص جگہ پہ فوکس نہیں ہوگی۔ تو اکاسٹک میں ہم نے پڑھا کہ اکاسٹک کیا چیز ہے، یہ کن کن چیزوں پہ افیکٹ ہوتی ہے، پھر ہم نے ایکو کے بارے میں پڑھا، ریوربریشن کے بارے میں پڑھ لیا، اور ہم نے فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس کے بارے میں پڑھ لیا کہ آواز ایک خاص جگہ پہ کیسے منعکس ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ایکو، ریوربریشن، فوکسنگ آف ساؤنڈ ایٹ سرٹن اسپاٹس، ہاؤ دیز پرابلم کین بی ایلیمینیٹڈ ان اے بگ روم اور ان ہال، اس کے بارے میں 1 بائی 1 ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔